حمدانی ہے. میں ایک بلوچ بیٹی ہوں. میرا تعلق نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے، نہ کسی سوشل تنظیم سے، اور نہ ہی میں نے بلوچستان سے اسلام آباد کا سفر کسی تقریر کرنے کے لیے کیا ہے. ہم جو لوائقین ہیں، ہمارا تعلق تو ایسے گھرانوں سے ہے کہ ہم پوری زندگی میں بھی اسلام آباد جیسے جگہوں کے سفر کو افورڈ نہیں کر سکتے. بلوچستان اس ریاست کا ایک صوبہ ہے اور ہم اس ریاست کے مسلمان شہری. بدقسمتی سے میرا تعلق اس نسل سے ہے جہاں گولیوں، شورش زدہ ماحول میں ہم پروان چڑھتے رہے ہیں. یہاں پاکستانی خبروں میں کشمیر مسلمانوں پر بھارتی فوجیوں کے مظالم دکھائے جاتے ہیں. اس ریاست کے اندر، اس صوبے کے اندر ہم نے مسلمان فوجیوں کے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کی مسخ شدہ لاشیں اٹھائی ہیں. آپ نے بوسنیا اور فلسطین سنا ہوگا، ہم نے بلوچستان دیکھا ہے. میں کوئی سیاسی کارکن نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی ایجنڈے کے تحت یہاں آئی ہوں. میں ایک وکٹم کے طور پر آئی ہوں. میرا بھائی اور کزن 1 سال سے لاپتہ ہے اور میں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ریاستی اداروں کے طواف میں زندگی کاٹ رہی ہوں. سال 2001 سے لے کر اب تک بلوچستان میں باقاعدہ نسل کشی ہوتی آ رہی ہے. ہماری شاعر، استاد، یہاں تک کہ مڈل کلاس اسکول کے بچے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں. ہم چیختے رہے کہ ہمارے بھائیوں کو چھوڑ دو، انہیں واپس کرو. ہمارے بھائیوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہیں ملکی عدالتوں میں پیش کرو. جب ہم یہ مطالبہ کرنے ریاستی اداروں کے پاس جاتے ہیں یا پھر حکومتی نمائندوں کے پاس، تو ہمیں ان کی طرف سے تانا ملتا ہے کہ آپ کے لوگ تو بارڈر پار چلے گئے ہیں. بلوچستان میں اجتماعی قبروں میں 200 سے زائد لاشیں پائی جاتی ہیں. پھر یہاں ظلم ختم نہیں ہوتا. یہی ظلم آپ کو سندھ، کراچی میں مسنگ پرسنز کے کیمپ جو گواہی دیتے ہیں کہ سندھی بھی لاپتہ کیے جاتے ہیں. آج پشتونوں کا گھر بلوچ گھروں کی طرح ویران کر دیا جا چکا ہے. آج بلوچ کی تو فریاد آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی. سندھی بھی نہیں بخشے گئے، پشتونوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، اور آج وہی چنگاری آپ کو پنجاب کے گھروں میں پھونکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پنجاب سے حامد میر پر حملہ ہوتا ہے، مریم صفدر اٹھا لیے جاتے ہیں، گل بخاری اور وکاس گرایا جیسے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. یہ سب آپ کی خاموشی کی دلیل ہے. میں ایک وکٹم ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں میرے سامنے میرے بھائیوں کو اٹھایا گیا. بلوچستان میں تو لوگ خاموش رہے. کل جو پنجابی تھے وہ بہترین تھے کیونکہ وہ خاموش تھے. آج چونکہ وہ بولنے لگے ہیں اس لیے انہیں بھی اٹھایا جا رہا ہے. ہم سب اس جبر کے شکار ہیں، ہم سب اس ظلم کے شکار ہیں. ہم سب ایک قوم ہیں. آئے ہماری آواز بنے، ہمارا ساتھ دے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں، آج بلوچستان کے مکے سے ایک بلوچ بیٹی اپنی آنسوؤں کی فریاد لے کے آئی ہے. آج ہم یہاں اپنے بھائیوں کی واپسی کے لیے آئے ہیں. خدا را ہمیں انصاف فراہم کیجیے، ہمارے بھائیوں کو واپس کیجیے، اور اگر ان پر کوئی جرم ہے تو انہیں ملک کی عدالتوں میں پیش کیجیے. ہم اس ملک کو بھی مانتے ہیں، اس کے آئین اور قانون کو بھی مانتے ہیں. بہت شکریہ.